5 दिन। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। जम्मू तवी के रास्ते कश्मीर जाइए तो खुद के आगे एक छोटा सा पहाड़ी गांव बटोत आता है। बड़ी पुरफजा जगह है। यहाँ दिक के मरीजों के लिए एक छोटा सा सैनिटोरियम है। यूं तो आज से 8-9 बरस पहले बटोत में पूरे 3 महीने गुजार चुका हूँ और इस सेहत अफजा मकाम पर मेरी जवानी का एक नापुख्ता रोमान भी वाबस्ता है, मगर इस कहानी से मेरी किसी भी कमज़ोरी का ताल्लुक नहीं। 6-7 महीने हुए मुझे बटौत में अपने एक दोस्त की बीवी को देखने के लिए जाना पड़ा, जो वहाँ सैनिटोरियम में ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रही थी। वहाँ पहुँचते ही एक मरीज़ चल बसा और बेचारी पद्मा के सांस जो पहले उखड़े हुए थे और भी गैर यकीनी हो गए। मैं नहीं कह सकता वजह क्या थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि महज इत्तेफाक था कि 4 रोज़ के अंदर अंदर उस छोटे से सैनिटोरियम में 3 मरीज ऊपर तले मर गए। जो ही कोई बिस्तर खाली होता या तीमारदारी करते करते थके हुए इंसानों की थकी हुई चीख पुकार सुनाई देती, सारे सैनिटोरियम पर एक अजीब किस्म की खाकिस्तरी उदासी छा जाती और वो मरीज जो उम्मीद के पतले धागे के साथ चिमटे होते थे, यास की अथाह गहराइयों में डूब जाते। मेरे दोस्त की बीवी पद्मा तो बिल्कुल दम बखुद हो जाती। उसके पतले होंठों पर मौत की जर्दियां कांपने लगती और उसकी गहरी आंखों में एक निहायत ही रहम अंगेज इस्तफसार पैदा हो जाता। सबसे आगे एक खौफजदा क्यों और उसके पीछे बहुत से डरपोक नहीं। तीसरे मरीज की मौत के बाद मैं बाहर बरामदे में बैठकर जिंदगी और मौत के मुताल्लिक सोचने लगा। सैनिटोरियम एक मर्तबान सा लगता है जिसमें ये मरीज प्याज की तरह सिरके में डूबे हुए हैं। एक कांटा आता है और जो प्याज अच्छी तरह गल गई है उसे ढूंढता है और निकाल कर ले जाता है। ये कितनी मज़े का खेज तशबीह थी, लेकिन जाने क्यों बार बार मेरे जहन में आई। मैं इससे ज़्यादा और कुछ न सोच सका कि मौत एक बहुत ही भोंडी चीज़ है। यानी आप अच्छे भले जी रहे हैं, एक मर्ज कहीं से आन चिमटता है और मर जाते हैं। अफसानवी नुक्ता नज़र से भी जिंदगी की कहानी का ये अंजाम कुछ चुस्त मालूम नहीं होता। बरामदे से उठकर अंदर दाखिल हुआ। 10-15 कदम उठाए होंगे कि पीछे से आवाज आई, दफनाए आप नंबर 22 को। मैंने मुड़कर देखा। सफेद बिस्तर पर 2 काली आंखें मुस्कुरा रही थीं। ये आंखें, जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, एक बंगाली औरत की थीं जो दूसरे मरीजों से बिल्कुल अलग तरीके पर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उसने जब ये कहा, दफना आए आप नंबर 22 को, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम इंसान को नहीं बल्कि एक अदद दफना कर आ रहे हैं। और सच पूछिए तो इस मरीज को कब्र के सुपुर्द करते हुए मेरे दिलो दिमाग के किसी कोने में भी ये एहसास पैदा नहीं हुआ था कि वो एक इंसान था और उसकी मौत से दुनिया में एक खला पैदा हो गया है। मैं जब मजीद गुफ्तगू करने के लिए उस बंगाली औरत के पास बैठा, जिसकी सियाह फाम आंखें ऐसी हौलनाक बीमारी के बावजूद तरोताज़ा और चमकीली थीं, तो उसने ठीक उसी तरह मुस्कुरा कर कहा, मेरा नंबर 4 है। फिर उसने अपनी सफ़ेद चादर की चिन सलवटों अपने इस्तख्वानी हाथ से दुरुस्त की और बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में कहा, आप मुर्दों को जलाने दफनाने में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। मैंने यूं ही सा जवाब दिया, नहीं तो। उसके बाद ये मुख्तसर गुफ्तगू ख़त्म हो गई और मैं अपने दोस्त के पास चला गया। दूसरे रोज़ मैं हस्बे मामूल सैर को निकला। हल्की फुल्की फुहार गिर रही थी, जिससे फ़ज़ा बहुत ही प्यारी और मासूम हो गई थी। यानी जैसे उसको उन मरीजों से कोई सरोकार ही नहीं जो इसमें जरासीम भरे सांस ले रहे थे। चीड़ के लंबे लंबे दरख्त, नीली नीली धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियाँ
सड़क पर लुढ़कते हुए पत्थर, पस्त कद मगर सेहतमंद भैंसें, हर तरफ खूबसूरती थी, एक पुरएतमाद खूबसूरती जिसे किसी चोर का खटका नहीं था। मैं सैर से लौटकर सैनिटेरियम में दाखिल हुआ तो मरीजों के उतरे हुए चेहरों ही से मुझे मालूम हो गया कि एक और अदद चल बसा है, 11 नंबर, यानी पद्मा। उसकी धंसी हुई आंखों में जो खुली रह गई थीं, मैंने बहुत से खौफजदा क्यों और उनके पीछे बेशुमार डरपोक नहीं मुंजमद पाए। बेचारी। पानी बरस रहा था, इसलिए खुश्क ईंधन जमा करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहरहाल उस गरीब की लाश को आग के सुपुर्द कर दिया गया। मेरा दोस्त वहीं चिता के पास बैठा रहा और मैं उसका सामान ठीक करने के लिए सैनिटोरियम आ गया। अंदर दाखिल होते हुए मुझे फिर उस बंगाली औरत की आवाज़ आई, बहुत देर लग गई आपको। जी हाँ, बारिश की वजह से खुश्क ईंधन नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई। और जगहों पर तो ईंधन की दुकानें होती हैं, पर मैंने सुना है यहाँ इधर उधर से खुद ही लकड़ियाँ काटनी और चुननी पड़ती हैं। जी हाँ, ज़रा बैठ जाइए। मैं उसके पास स्टूल पर बैठ गया तो उसने एक अजीब सा सवाल किया, तलाश करते करते जब आपको खुश्क लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता होगा तो आप बहुत खुश होते होंगे। उसने मेरे जवाब का इंतजार न किया और अपनी चमकीली आंखों से मुझे बगौर देखते हुए कहा, मौत के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? मैंने कई बार सोचा है लेकिन समझ नहीं सका। वो दानाओं की तरह मुस्कुराई और बच्चों के से अंदाज में कहने लगी, मैं कुछ कुछ समझ सकी हूँ, इसलिए कि बहुत मौतें देख चुकी हूँ, इतनी कि आप शायद 1000 बरस भी जिंदा रहकर न देख सकें। मैं बंगाल की रहने वाली हूँ, जहाँ का कहत आजकल मशहूर है। आपको तो पता ही होगा, लाखों आदमी वहाँ मर चुके हैं, बहुत सी कहानियाँ छप चुकी हैं, सैकड़ों मजमून लिखे जा चुके हैं। फिर भी सुना है कि इंसान की इस विपदा का अच्छी तरह नक्शा नहीं खींचा जा सका। मौत की इसी मंडी में मौत के मुतालिक मैंने सोचा। मैंने पूछा, क्या? उसने उसी अंदाज से जवाब दिया, मैंने सोचा कि एक आदमी का मरना मौत है, 1 लाख आदमियों का मरना तमाशा है। सच कहती हूँ, मौत का वो खौफ जो कभी मेरे दिल पर हुआ करता था बिल्कुल दूर हो गया। हर बाजार में 10-20 अर्थियाँ और जनाजे नजर आए तो क्या मौत का असली मतलब फौत नहीं हो जाएगा? मैं सिर्फ इतना समझ सकी हूँ कि ऐसी बेतहाशा मौतों पर रोना बेकार है, बेवकूफ़ी है। अव्वल तो इतने आदमियों का मर जाना ही सबसे बड़ी हिमाकत है। मैंने फौरन ही पूछा, किसकी? किसी की भी हो, हिमाकत हिमाकत है। एक भरे शहर पर आप ऊपर से बम गिरा दीजिए, लोग मर जाएंगे। कुओं में जहर डाल दीजिए, जो भी उनका पानी पिएगा मर जाएगा। ये काल, कहत, जंग और बीमारियां सब वाहियात हैं। इनसे मर जाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ऊपर से छत आ गिरे। लेकिन दिल की एक ख्वाहिश, एक जायज़ ख्वाहिश की मौत बहुत बड़ी मौत है। इंसान को मारना कुछ नहीं, लेकिन उसकी फितरत को हिलाक करना बहुत बड़ा जुल्म है। ये कहकर वो कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर करवट बदल कर कहने लगी, मेरे ख्यालात पहले ऐसे नहीं थे। सच पूछिए तो मुझे सोचने का वकूफ ही नहीं था, लेकिन इस कहत ने मुझे एक बिल्कुल नई दुनिया में फेंक दिया। रुक कर एकदम वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। मैं अपनी कॉपी में याददाश्त के तौर पर उसकी चंद बातें नोट कर रहा था। ये आप क्या लिख रहे हैं? मैंने साफ गोई से काम लिया और कहा, मैं अफसाना निगार हूँ, जो बातें मुझे दिलचस्प मालूम हो नोट कर लिया करता हूँ। ओह, तो फिर मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी। 3 घंटे तक नहीफ आवाज में वो मुझे अपनी कहानी सुनाती रही। मैं अब अपने अल्फाज में इसे बयान करता हूँ।
غیر ضروری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بنگال میں جب قحط پھیلا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے تو سکینہ کو اس کے چچا نے ایک اوباش آدمی کے پاس 500 روپے میں بیچ دیا، جو اسے لاہور لے آیا اور ایک ہوٹل میں ٹھہرا کر اس سے روپیہ کمانے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلا آدمی جو اس کے پاس اس غرض سے لایا گیا ایک خوبصورت اور تندرست نوجوان تھا۔ قحط سے پہلے جب روٹی کپڑے کی فکر نہیں تھی، وہ ایسے ہی نوجوان کے خواب دیکھا کرتی تھی جو اس کا شوہر بنے، مگر یہاں اس کا سودا کیا جا رہا تھا، ایک ایسے فعل کے لیے جو اسے مجبور کیا جا رہا تھا جس کے تصور ہی سے وہ کانپ اٹھتی تھی۔ جب وہ کلکتے سے لاہور لائی گئی تو اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ باشعور لڑکی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ چند ہی روز میں اسے ایک سکہ بنا کر جگہ جگہ بھنایا جائے گا۔ اس کو یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس قیدی کی طرح جو رحم کی امید نہ ہونے پر بھی آس لگائے رہتا ہے، وہ کسی ناممکن حادثے کی متوقع تھی۔ یہ حادثہ تو نہ ہوا، لیکن خود اس میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ رات کو کچھ اپنی ہوشیاری سے اور کچھ اس نوجوان کی خامکاری کی بدولت ہوٹل سے بھاگ نکل میں کامیاب ہو گئی۔ اب لاہور کی سڑکیں تھیں اور ان کے نئے خطرے۔ قدم قدم پر ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کی نظریں اسے کھا جائیں گی۔ لوگ اسے کم دیکھتے تھے، لیکن اس کی جوانی کو جو چھپنے والی چیز نہیں تھی، کچھ اتنا زیادہ گھورتے تھے جیسے برمے سے اس کے اندر سوراخ کر رہے ہیں۔ سونے چاندی کا کوئی زیور یا موتی ہوتا تو وہ شاید لوگوں کی نظروں سے بچا لیتی، مگر وہ ایک ایسی چیز کی حفاظت کر رہی تھی جس پر کوئی بھی آسانی کے ساتھ ہاتھ مار سکتا تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی بھٹکتی رہی۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، مگر اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اس کا یہ پھیلا ہوا ہاتھ اس کی عصمت سمیت کسی اندھیری کوٹری میں کھینچ لیا جائے گا۔ دکانوں میں سجی ہوئی مٹھائیاں دیکھتی تھی، بھٹیار خانوں میں لوگ بڑے بڑے نوالے اٹھاتے تھے۔ اس کے ہر طرف کھانے پینوں کی چیزوں کا بڑی بے دردی سے استعمال ہوتا تھا، لیکن جیسے دنیا میں اس کے مقسوم کا کوئی دانہ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کھانے کی اہمیت معلوم ہوئی۔ پہلے اس کو کھانا ملتا تھا، اب وہ کھانے سے ملنا چاہتی تھی اور مل نہیں سکتی تھی۔ 4 روز کے فاقوں نے اسے اپنی ہی نظروں میں ایک بہت بڑا شہید تو بنا دیا، لیکن اس کے جسم کی ساری بنیادیں ہل گئیں۔ وہ جو روحانی تسکین ہوتی ہے، ایک وقت آ گیا کہ وہ بھی سکڑنے لگی۔ 4تھے روز شام کو وہ ایک گلی میں سے گزر رہی تھی، جانے کیا جی میں آئی کہ ایک مکان کے اندر گھس گئی۔ اندر چل کر خیال آیا کہ نہیں، کوئی پکڑ لے گا اور تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ اب اس میں اتنی طاقت بھی تو نہیں، لیکن سوچتے سوچتے وہ صحن کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ملگجے اندھیرے میں اس نے گھڑوچیوں پر 2 صاف گھڑے دیکھے اور ان کے ساتھ ہی پھلوں سے بھرے ہوئے 2 تھال، سیب، ناشپاتیاں، انار۔ اس نے سوچا انار بکواس ہے، سیب اور ناشپاتیاں ٹھیک ہیں۔ گھڑے کے اوپر چپنی کی بجائے ایک بڑا پیالہ پڑا تھا۔ اس نے تشتری اٹھا کر دیکھا تو ملائی سے پر تھا۔ اس نے اٹھا لیا اور پیشتر اس کے کہ وہ کچھ سوچ سکے، جلدی جلدی اس نے نوالے اٹھانے شروع کیے۔ ساری ملائی اس کے پیٹ میں تھی۔ کتنا راحت بخش لمحہ تھا۔ بھول گئی کہ کسی غیر کے مکان میں ہے۔ وہیں بیٹھ کر اس نے سیب اور ناشپاتیاں کھانا شروع کر دیں۔ گھڑونچی کے نیچے کچھ اور بھی تھا، یخنی ٹھنڈی تھی، لیکن اس نے ساری پتیلی ختم کر دی۔ ایک دم جانے کیا ہوا، پیٹ کی گہرائیوں سے غبار سا اٹھا اور اس کا سر چکرانے لگا۔
وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہیں سے کھانسی کی آواز آئی، بھاگنے کی کوشش کی مگر چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ ایک صاف ستھرے بستر میں لپٹی تھی۔ سب سے پہلے اسے خیال آیا کہیں میں لوٹی تو نہیں گئی، لیکن فوراً ہی اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ صحیح سلامت تھی۔ کچھ اور سوچنے ہی لگی تھی کہ پتلی پتلی کھانسی کی آواز آئی۔ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ کمرے میں داخل ہوا۔ سکینہ نے اپنے گاؤں میں بہت سے قحط کے مارے انسان دیکھے تھے، مگر یہ انسان ان سے بہت مختلف تھا۔ بے چارگی اس کی آنکھوں میں بھی تھی، مگر اس میں وہ اناج کی ترسی ہوئی خواہش نہیں تھی۔ اس نے پیٹ کے بھوکے دیکھے تھے جن کی نگاہوں میں ایک ننگی اور بھونڈی للچاہٹ تھی، لیکن اس مرد کی نگاہوں میں اسے ایک چلمن سی نظر آئی، ایک دھندلا پردہ جس کے پیچھے سے وہ ڈر ڈر کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف زدہ سکینہ کو ہونا چاہیے، لیکن سہما ہوا وہ تھا۔ اس نے رک رک کر کچھ جھینپتے ہوئے عجیب قسم کا حجاب محسوس کرتے ہوئے اس سے کہا، جب تم کھا رہی تھیں تو میں تم سے دور کھڑا تھا۔ اف، میں نے کن مشکلوں سے اپنی کھانسی روکے رکھی کہ تم آرام سے کھا سکو اور میں یہ خوبصورت منظر زیادہ دیر تک دیکھ سکوں۔ بھوک بڑی پیاری چیز ہے، لیکن ایک میں ہوں کہ اس نعمت سے محروم ہوں۔ نہیں، محروم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میں نے خود اس کو ہلاک کیا ہے۔ سکینہ کچھ بھی سمجھ نہ سکی۔ وہ ایک پہیلی تھی جو بوجھتے بوجھتے ایک اور پہیلی بن جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود سکینہ کو اس کی باتیں اچھی لگیں جن میں انسانیت کی گرمی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری آپ بیتی اس کو سنا دی۔ وہ خاموش سنتا رہا، جیسے اس پر اثر ہی نہیں ہوا، لیکن جب سکینہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تو اس کی آنکھیں جو آنسوؤں سے بے نیاز معلوم ہوتی تھیں ایک دم نمناک ہو گئیں، اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہیں رہ جاؤ سکینہ، میں دکھ کا بیمار ہوں، مجھے کوئی کھانا کوئی پھل اچھا نہیں لگتا، تم کھایا کرنا اور میں تمہیں دیکھا کروں گا۔ لیکن فوراً ہی وہ مسکرانے لگا۔ کیا حماقت ہے، کوئی اور سنتا تو کیا کہتا، یعنی دوسرا کھایا کرے اور میں دیکھا کروں۔ نہیں سکینہ، ویسے میری دلی خواہش ہے کہ تم یہیں رہو۔ سکینہ کچھ سوچنے لگی۔ جی نہیں، میرا مطلب ہے آپ اس گھر میں اکیلے ہیں اور میں نہیں، بات یہ ہے کہ میں۔ یہ سن کر اس کو کچھ ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل کھو سا گیا۔ جب بولا تو اس کی آواز کھوکھلی تھی۔ میں 10 برس تک اسکول میں لڑکیاں پڑھاتا رہا ہوں، ہمیشہ میں نے ان کو اپنی بچیاں سمجھا۔ تم ایک اور ہو جاؤ گی۔ سکینہ کے لیے کوئی اور جگہ ہی نہیں تھی، چنانچہ وہ اس پروفیسر کے ہاں ٹھہر گئی۔ وہ 1 برس اور چند مہینے زندہ رہا۔ اس دوران میں بجائے اس کے کہ سکینہ اس کی خبر گیری کرتی، الٹا وہ جو کہ بیمار تھا اس کو آسائش و آرام پہنچانے میں کچھ اس بے کلی سے مصروف رہا جیسے ڈاک جانے والی ہے اور وہ جلدی جلدی ایک خط میں جو بات اس کے ذہن میں آتی ہے لکھتا جا رہا ہے۔ اس کی اس توجہ نے سکینہ کو جسے توجہ کی ضرورت تھی چند مہینوں میں نکھار دیا۔ اب پروفیسر اس سے کچھ دور رہنے لگا، مگر اس کی توجہ میں کوئی فرق نہ آیا۔ آخری دنوں میں اچانک اس کی حالت خراب ہو گئی۔ ایک رات جبکہ سکینہ اس کے پاس ہی سو رہی تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور زور سے چلانے لگا، سکینہ سکینہ۔ یہ چیخیں سن کر سکینہ گھبرا گئی۔ پروفیسر کی دھسی ہوئی آنکھوں میں وہ جو چلمن سی ہوا کرتی تھی موجود نہیں تھی۔ اب ایک اتھاہ دکھ سکینہ کو ان میں نظر آیا۔ پروفیسر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ کے ہاتھ پکڑے
اور کہا، میں مر رہا ہوں، لیکن اس موت کا مجھے دکھ نہیں، کیونکہ بہت سی موتیں میرے اندر واقع ہو چکی ہیں۔ تم سننا چاہتی ہو میری داستان؟ جاننا چاہتی ہو میں کیا ہوں؟ سنو، ایک جھوٹ ہوں، بہت بڑا جھوٹ۔ میری ساری زندگی اپنے آپ سے جھوٹ بولنے اور پھر اسے سچ بنانے میں گزری ہے۔ اف، کتنا تکلیف دہ، غیر فطری اور غیر انسانی کام تھا۔ میں نے ایک خواہش کو مارا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قتل کے بعد مجھے اور بہت سے خون کرنے پڑیں گے۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک مسام بند کر دینے سے کیا ہوگا، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی کہ پھر مجھے اپنے جسم کے سارے دروازے بند کرنے پڑیں گے۔ سکینہ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں فلسفیانہ بکواس ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ میں اپنا کریکٹر اونچا کرتا رہا اور خود انتہائی پستیوں کے دلدل میں دھستا چلا گیا۔ میں مر جاؤں گا اور یہ کریکٹر، یہ بے رنگ پھریرا میری خاک پر اڑتا رہے گا۔ وہ تمام لڑکیاں جنہیں میں اسکول میں پڑھایا کرتا تھا کبھی مجھے یاد کریں گی تو کہیں گی، ایک فرشتہ تھا جو انسانوں میں چلا آیا تھا۔ تم بھی میری نیکیوں کو نہیں بھولو گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہاری جوانی کو دزدیدہ نگاہوں سے نہ دیکھا ہو۔ میں نے تصور میں کئی بار تمہارے ہونٹوں کو چوما ہے، کئی بار میں نے تمہاری باہوں پر اپنا سر رکھا ہے، لیکن ہر بار مجھے ان تصویروں کو پرزے کرنا پڑا۔ پھر ان پرزوں کو جلا کر میں نے راکھ بنائی کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ میں مر جاؤں گا۔ کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ اپنے اس اونچے کریکٹر کو ایک لمبے بانس پر لنگور کی طرح بٹھا دیتا اور ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو اکٹھا کرتا کہ آؤ دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ اس واقعے کے بعد پروفیسر صرف 5 روز زندہ رہا۔ سکینہ کا بیان ہے کہ مرنے سے پہلے وہ بہت خوش تھا۔ جب وہ آخری سانس لے رہا تھا تو اس نے سکینہ سے صرف اتنا کہا، سکینہ، میں لالچی نہیں، زندگی کے یہ آخری 5 دن میرے لیے بہت ہیں، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔